Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید سورج کے بارے میں کیا کہتا ہے تو آپ کو ان تمام مقامات کا گہرا مطالعہ کرنا پڑے گا جہاں جہاں قرآن میں سورج کا ذکر آیا ہے، اور ہماری ویڈیو کو بھی غور سے دیکھیے گا کیونکہ ہم نے اس موضوع پر اپنی چھوٹی سی کوشش کی ہے۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل ہیومن ڈیسٹینیشن کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیجیے تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو جلد مل سکیں۔ معزز سامعین، آج کا موضوع بہت وسیع موضوع ہے اور اس طرح کی اور ویڈیوز ہم سورج اور قرآن کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس حوالے کی پہلی ویڈیو میں آج پیش کرنے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے ہم جدید سائنسی تحقیق کے بارے میں بات کریں گے، پھر اس کے بعد قرآن میں بیان کی گئی شہادتوں سے بات کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے جدید دور میں جتنی بھی تحقیق ہو رہی ہے اس کو اگر کوئی کتاب پورا کرتی ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورج ایک ستارہ ہے، یہ زمین کا قریب ترین ستارہ ہے۔ سورج گیسز پر مشتمل ہے، اس کی روشنی اور حرارت پر انسانی، حیوانی اور نباتاتی زندگی کا دار و مدار ہے، بلکہ زمین پر وقوع پذیر ہونے والے بیشتر اہم مظاہر کا تعلق سورج سے ہے، جیسے ہواؤں کا چلنا، آبی چکر، موسموں کا تغیر وغیرہ وغیرہ۔ معزز سامعین، آئیے اب ہم سورج کی اور دوسری خصوصیات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سورج ہمارے سولر سسٹم کا بڑا ستارہ ہے، یہ دنیا جیسے 109 بڑے سیارے اپنے اندر سمیٹ سکتا ہے۔ اگر سورج بالکل خالی بال کی شکل میں ہوتا تو یہ 1 ملین سے زیادہ دنیا جیسے سیاروں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا، مگر وہ خالی نہیں بلکہ جھلسا دینے والی گرم گیس سے بھرا ہوا ہے۔ سورج کا بیرونی درجہ حرارت اندرونی درجہ حرارت کا 1% بھی نہیں ہے۔ سورج کا بیرونی درجہ حرارت 5500 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور اندرونی درجہ حرارت اس سے کہیں زیادہ یعنی 15.15 ملین ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اگر ہم اس کائنات کے دوسرے بڑے ستاروں سے سورج کا موازنہ کریں تو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہمیں نظر آئے گا، لیکن اگر زمین اور اس جیسے دوسرے سیاروں کے سامنے رکھا جائے تو سورج ایک طاقتور توجہ کا مرکز ہے۔ سورج ہمارے سولر سسٹم کو ایک ساتھ جوڑے رکھتا ہے اور اس زمین پر ہمیں زندگی سے بھرپور روشنی، گرمی اور توانائی مہیا کرتا ہے اور خلائی موسموں کو پیدا کرتا ہے۔ سامعین، اب تک جو باتیں میں نے بیان کی ہیں وہ سب سائنسی تحقیق پر مبنی تھیں۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی۔ قرآن ایک کتاب ہدایت ہے، وہ جو انسان کی توجہ کائنات اور کائناتی مظاہر کی طرف مبذول کراتا ہے، تو اس لیے کہ وہ انسان میں کائنات کے خالق کی معرفت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ انسان کائنات کے پیچھے کار فرما ہستی کو پہچان سکے اور اس طرح اپنے اور کائنات کے مقصد کو سمجھ سکے۔ قرآن کریم میں سورج کا ذکر کم و بیش 30 بار سے زائد آیا ہے۔ یہاں ہم چند آیات کو لے کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورج کو عربی زبان میں شمس کہتے ہیں، لیکن یہاں قرآن کی اس آیت سے ایک اور لفظ ہمارے سامنے آتا ہے۔ سورہ فرقان، سورہ نمبر 25، آیت نمبر 61 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بڑی برکت ہے اس کی جس نے بنائے آسمان میں برج اور رکھا اس میں چراغ اور چاند اجالا کرنے والا۔ قرآن مجید میں سورج کو سراج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سراج کے لفظی معنی چراغ ہیں، لیکن مجازاً ہر روشن چیز کو سراج کہتے ہیں، ہر وہ چیز جو روشنی دے۔ یہاں میں قرآن کی ایک اور آیت کا حوالہ دینا چاہوں گی۔ سورہ نبا، سورہ نمبر 78، آیت نمبر 13،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजअलना सिराजा वहाजा, तर्जुमा और बनाया एक चिराग चमकता हुआ। मौजूद सामीन, यहाँ वहाज के मादे से है जिसके मायने में हरारत और रोशनी दोनों का मफहूम पाया जाता है। कुरान ने सूरज को सिराजा वहाजा कहकर इस हकीकत की निशानदही की है कि इसमें हरारत भी है और रोशनी भी। ये वो चीज़ है जिसे आज हम शमसी तवानाई कहते हैं। मौजूद सामीन, यहाँ एक और आयत का मैं सहारा लेना चाहूँगी। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सूरह नूह सूरह नंबर 71 आयत 16, तर्जुमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और रखा चाँद को उनमें उजाला और रखा सूरज को चिराग जलता हुआ। गोया कुरान सूरज को एक ऐसा चिराग करार देता है जो हरारत से भरपूर रोशनी देता है। ये सूरज की हरारत और रोशनी ही है जिस पर ज़मीन के बेशतर निहायत अहम मज़ाहिर का दारोमदार है। सूरज इंतहाई शिद्दत से भड़क रहा है। इसकी हरारत और रोशनी की वजह वो मरकज़ाई तामुल यानी न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसके ज़रिए हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील हो रही है, और इससे बनने वाली तवानाई यकीनन हैरान कुन हद तक ज़्यादा है। और इस तवानाई के बारे में हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। यहाँ हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करना चाहेंगे, मगर हमारा ये मौजू अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हम सूरज के बारे में आने वाली वीडियोस में आपको बताते रहेंगे। हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस को बआसानी देखने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। हमारी वीडियोस अगर पसंद आए आपको तो अपनी राय से आगाह करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए। अपना, अपने रिश्तेदारों का और अपने दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Allahu Allahu Allahu